جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل تو وہ ہو رہا ہے جو کہ شاید پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے، اور خاص کر کے عدالتوں میں جو ہو رہا ہے وہ تو ناقابل یقین ہے، ناقابل بیان ہے، ناقابل نظیر ہے۔ یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بے مثال ہے یا لاجواب ہے، لاجواب باکمال لوگ اور لاجواب سروس۔ اور یہ لاجواب سروس جو ہے یہ باکمال عمران خان صاحب کے لیے صرف سپریم کورٹ میں جتنے کیسز لگے ہوئے ہیں، جن جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کے پاس یہ سہولت دستیاب نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے، ان کو گیسٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے، 12 افراد سے ملنے کے لیے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی پریشانی کے نہ ہونے کا یقین دلانے کے لیے کوئی جج صاحب موجود نہیں ہے، کوئی عدالت موجود نہیں ہے، کوئی دروازہ موجود نہیں ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ میں اس کو کچھ مختلف نظریے سے دیکھتی ہوں۔ جو آج عمران خان صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ یعنی میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے، اور تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، اور یاد رہے اسٹیبلشمنٹ میں صرف اب فوج نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ عدلیہ بھی شامل ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اور پاورفل اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر عدلیہ ایک پورا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ پاکستان کے اندر مارشل لاؤں کو، ڈکٹیٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، آئین کو توڑنے کے لیے، آئین کو مروڑنے کے لیے، پہلے آئین توڑا جاتا تھا، اب آئین مروڑا جا رہا ہے۔ پہلے آئین کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا تھا، اب آئین کو زوال دیا جا رہا ہے۔ پہلے آئین کو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے لیے نظریہ ضرورت دیے جاتے تھے، اور اب آئین کو نظریہ سہولت دستیاب ہے۔ تو یہ ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، لیکن اچھا ہو گیا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سب تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ تاریخ میں لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا، جس طرح سے جسٹس منیر کو جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے، جس طرح سے جسٹس جو مختلف جج صاحبان ہیں، نسیم حسن شاہ صاحب تھے، یا اس کے بعد مختلف ججز جو تھے ان کو جواب دہ ہونا پڑا، کھوسا صاحب کو، ثاقب نثار صاحب کو، افتخار چودھری صاحب کو، ان سب کو جواب دہ ہونا پڑا ہے کورٹ میں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل جو باقی ضیاء الحق، جنرل مشرف، ان کو جواب دہ ہونا پڑا ہے کانسٹیٹیوشن کے سامنے، آئین کے سامنے، ملک کے سامنے، تاریخ کے سامنے۔ تو ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ نیکسس جو ہے یہ اب کہیں آ کے ٹوٹا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کتنا وہ ہوگا، یعنی کہ یہ کتنی دیر برقرار رہے گا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مگر جو معاملات ہیں جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے لگتا ایسے ہی ہے کہ اب ایک نئی اسٹیبلشمنٹ جنم لے چکی ہے۔ عدلیہ کی صورت میں، عمران خان صاحب کی صورت میں ایک نیا طاقتور مرکز جو ہے وہ بن چکا ہے، عدلیہ کی صورت میں، عمران خان صاحب کی صورت میں۔ اور میں پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ پچھلے 2 سالوں سے کم از کم جو ہے وہ لکھ رہی ہوں، خاص کر کے پچھلے 1 سال سے تو میں مستقل لکھ رہی ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے، مقدس گائے کا مطلب ہے، وہ پاکستان میں مرکز سے ہٹ کے دوسری طرف چلا گیا۔ اچھا، اب یہ ہوا کیا ہے آج، یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد ہو کیا سکتا ہے، ہونا کیا ہے، یہ اس کے اوپر ہم نے جانا ہے۔ جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ کورٹ میں عمران خان صاحب کو کل پرسوں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو اریسٹ تھی اس کو قانونی قرار دیا، اور یہ کہا کہ نیب کو جو ہے وہ ان کو اجازت دی۔ پہلے انہوں نے بھی فوری طور پر ایکشن لے لیا کہ جی یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا جی مفصل فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح طریقے سے ان کی جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے وہ عمل میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد اور اس سے پہلے، یعنی جب عمران خان صاحب اسلام آباد تشریف لا رہے تھے، وہ ایک بیان جاری کرتے ہیں۔ وہ بیان آپ غور سے سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بیان جاری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، یہ مجھے گرفتار کر لیں گے اور آپ نے جو ہے وہ سڑکوں پہ آنا ہے، آپ نے نکلنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک میسج ہے، وہ میسج جو جیسے کیونکہ ایک منظم گروہ کے طور پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کام کرتی ہے،
اور ماضی میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، جو جرمنی نازی میں ہٹلر کا جو دور تھا اس کے اندر بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. لیکن یہ جو ہے اس کا پورا ایک نیریٹو پھیل جاتا ہے، وہ پھیلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور پھر منظم ٹولیوں کی صورت جن کی تعداد بہت کم ہے وہ لوگ آتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. وہ ان کا راج ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر، ان کو اجازت بھی دی جاتی ہے یا وہ اجازت لے لیتے ہیں. یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا جو ہے وہ ایک معاملہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل جاتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے، گھراؤ جلاؤ ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر جو میڈیا، امریکہ کے اندر کانگریس مین، مختلف جگہوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک مخصوص نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. میں آپ کو صرف ایونٹس بتا رہی ہوں، آپ نے اخذ خود کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ان کے لیے جایا جاتا ہے. اس وقت جب سپریم کورٹ اس سماعت کو مقرر کرتی ہے جب حالات نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آگ لگنی کم ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے وہ ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور جنہوں نے جو ملوث ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ سب کچھ کام ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک دم سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کی سماعت مقرر کر دیتی ہے ایک پٹیشن کے اوپر، جو کہ اب آڈیو لیک بھی آ گئی ہے. مبینہ طور پر مسرت چیمہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی وہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہائی کورٹ نہ جائیں، ادھر سے سنتے ہیں. ادھر سے مراد ان کی شاید مبینہ طور پر ان کی فوج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، سپریم کورٹ جائیں. اور اعظم سواتی another لنک جو ہے وہ عمران خان صاحب اسٹیبلش کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ان کو آپ نے کہنا ہے اور آپ نے ادھر جانا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پھر سپریم کورٹ بلا لیتی ہے. اس کے بیچ میں جو مکالمہ ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں عطر من اللہ صاحب نے ایک منہنی سی آواز میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جو کچھ ہوا غلط ہوا، اور یہ توڑ پھوڑ اور یہ سارا کچھ. اور اس کے بعد عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں، اور پھر جو عدالت میں موجود لوگ ہیں جس میں کہ میری ٹیم کے ممبر بھی، میرے پروڈیوسر بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے اپیزمنٹ کی پالیسی تھی جو آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جس طرح سے عمران خان صاحب پھر ان کی ویل چیئر بھی نکل گئی، پھر وہ جس طرح سے ماشاءاللہ بغیر اس کے وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ بھاگ کے جا رہے ہیں، تو ان کو تو لگتا ہے کہ سال پہلے بھی کوئی گولی نہیں لگی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کبھی کچھ بھی نہ ہو. لیکن وہ بھی ایک آج جو ہے وہ منظر عام پر بات آ گئی. اور پھر جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ کا شکریہ، اور پھر اس کے اوپر میں اب کیا بات کروں، جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں. کبھی کسی عدالت میں کسی ملزم کے ساتھ اس طرح سے کورٹ کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جس نے آئین دیا، جس نے 90,000 قیدی چھڑوائے، جس نے آپ کو نیوکلیئر بوم دیا، جس نے آپ کو ایک خارجہ پالیسی دی، جس نے آپ کو ادارے قائم کر کے دیے مختصر ترین وقت کے اندر، ان کے ساتھ جج صاحبان جو تھے کیسے بات کرتے تھے، ججز کیسے ہیوملیٹ کرتے تھے. اور دوسری جانب ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، جن کے ریکارڈ کے اوپر صرف گھراؤ جلاؤ کے علاوہ اب تک کچھ نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا، اور پھر ان سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ نہیں آپ مذمت تو کر دینا، یہ جو آپ ہوا ہے سارا کچھ سارا. تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. جب معلوم آپ کو نہیں ہے تو یہ آپ کی آڈیو لیکس کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کس وقت کی آڈیو لیکس ہیں جو کہ آپ کی آ رہی ہیں؟ یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ کیا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ آپ کسٹڈی میں بھی تھے، آپ کو جناب آپ کے پاس ٹیلی فون بھی تھے، آپ فونوں پہ باتیں بھی کر رہے تھے. تو اینی ویز جو پروسیڈنگز ہوئیں اس میں ججز کا جو رویہ تھا وہ ایک آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اس ملک کے لیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے معذرت کے ساتھ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اور اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ کسی اسکرپٹ کا حصہ ہے. اور یہ اسکرپٹ کہاں کا اسکرپٹ ہے؟ لوکل ہے، مقامی ہے، غیر ملکی ہے؟ کون سا اسکرپٹ ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کو کہ اس وقت جو ہے وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور پھر ان کو کہا جاتا ہے آپ گھر جائیے، آرام سے بیٹھیے. اچھا وہ آپ کو کیا بات، آپ 10-12 بندے آپ بے شک ساتھ رکھیں، اور پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے، یعنی کہ ان کو کسی اور مقدمے میں کل تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا.
اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے کل جائیں گے وہ وہاں پہ وہ سنوائیں گے۔ اس دوران ایک اور آڈیو لیک آتی ہے، اور وہ آڈیو لیک ہے عبدالقیوم صدیقی کی مبینہ طور پر خواجہ طارق رحیم صاحب کے ساتھ، اور وہ جو کہ جن کی بیگم کی اور چیف جسٹس صاحب کی جو ساس ہیں ان کی مبینہ طور پر ان کی گفتگو بھی اب منظر عام پر آ چکی ہے، تو تعلق بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے، تو وہ اور اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کل کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں، میں دسنا کی ہوئے گا، کل آ جائے گا معاملہ اور وہ چیف جسٹس پہ اعتراض لگا دیں گے، وہ جو ہے وہ ان کو محسن کیانی کو دے دیں گے، اور محسن کیانی جو ہے وہ رہائی کر دیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم، پیسہ ہضم۔ اور طارق رحیم صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کی آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی آڈیو پہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت غیر معمولی بات ہے، یہ کوئی بہت آسان بات نہیں ہے، یہ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے اشارے بہت کافی ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ کل کیا ہوگا کورٹ کے اندر، اور اسکرپٹ سے ہٹا جو بھی تو پھر وہ فارغ ہوگا، تو اسکرپٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، مگر کس کا چل رہا ہے یہ نہیں پتہ۔ اب کل کی دیکھی جائے گی کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب کو مائی کا کوئی لال جو ہے وہ ان کو نہیں تنگ کر سکتا، کیونکہ اس ملک میں ایک قانون نہیں ہے، ایک شخصیت کے لیے قانون چینج ہو جاتا ہے۔ آئین کا وجود جو ہے وہ تو 63 کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ ایک طرح سے اس میں آ گیا تھا، مگر وہ کہاں ہے اس وقت آئین، یہ بھی اب آپ دیکھ لیں خود کہ کون آئین کو دیکھ رہا ہے، کون انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ یہ ایک اپنا ایک سوال ہے، میں سوال کی صورت میں سوال اٹھا سکتی ہوں، میں سوال اٹھا رہی ہوں۔ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے، مگر یہ آڈیو لیکس آتی ہیں، گفتگو سب سنی جاتی ہے، عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا، گراؤ جس کو مرضی جلاؤ، جس کو مرضی گراؤ، جو مرضی کرو، جس طرح سے آپ مرضی کریں۔ ایک سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چل رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا یعنی اب جو حکمران اتحاد ہے اور حکومت ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ہوگا کیا یا ہو کیا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ غصے میں آ جائیں اور یہ کہیں کہ، اور یہ فوج غصے میں آ جائے، وہ کہے کہ جی ہم تو اب ماشاء اللہ، مطلب اب یہ فوج اور جوڈیشری کے بیچ میں، اور میں نے اپنے پچھلے کالم میں اس کے اشارہ بھی کیا تھا کہ اب فوج جو ہے وہ غصے میں آئے گی، حکومت غصے میں آئے گی، اور عدلیہ جو ہے وہ اپنا ایک پارٹی بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی ہو سکتا ہے سڑکوں پہ آ جائیں، حکمران اتحاد بھی سڑکوں پہ آ جائے، اور ایک انارکی کسی سچویشن ہو، اور انارکی کس کو سوٹ کرتی ہے، یہ ایک اور سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، یہ کس اسکرپٹ کا حصہ ہے یہ بھی میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ریٹیلیٹ اور ری ایکشن شو کرنے کا وقت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹرانگ ری ایکشن دے۔ وہ اسٹرانگ ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کا آپ انتظار کیجئے۔ گفتگو آپ نے سنی ہے ہماری، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔